بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ اپنا عامل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، اکثر لوگ جب مجھ سے شاہین کورس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہماری باطنی آنکھ تو نہیں کھلی ہوئی ہے، ہم کیسے عمل کریں گے، یا باطنی آنکھ نہ کھلنے کے بغیر تو کوئی عمل کامیاب ہی نہیں ہوتا، یا اگر ہم باطنی آنکھ کا عمل نہ کریں تو ہم جنات کو کیسے دیکھیں گے، موکلات کیسے دیکھیں گے، حمزات کیسے دیکھیں گے، پریہ کیسے دیکھیں گے، اور لاتعداد مخلوق روحی کیسے دیکھیں گے، عالم ارواح، عالم جبروت، عالم ملکوت کے مشاہدات، ان کی باتیں سننا، ان کے پیغامات کو موصول کرنا کیسے کریں گے۔ علیحدہ اکثر میں جواب دیتا بھی ہوں جب کوئی شاہین کورس کے لیے آتا ہے، کیونکہ اس کورس کو اللہ نے جو مقام دیا وہ ہمارے عقل و گمان، ہمیں خود اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنا آگے جا سکے گا، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگ دیں گے۔ ایک بات میں آپ لوگوں سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ لوگوں کے ذہن کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہم کوئی عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر اس دفعہ نوچندی جمعرات پہ باطنی آنکھ کا انشاءاللہ چلہ ہوگا، یا حی یا قیوم کا، تو سب سے پہلے اس کا اثر جو پڑتا ہے آپ پہ خود پڑتا ہے، آپ کی نظروں پہ، آپ کے دل پہ، آپ کے دماغ پہ، آپ کے کیفیات پہ پڑتا ہے۔ ہم یا حی یا قیوم کا چلہ اس لیے کرایا جاتا ہے، یا کوئی بھی چلہ ہو، سب سے پہلے وہ آپ کی اثر آپ کی نظروں پہ، آپ کے دل پہ رکھے گا۔ تو یا حی یا قیوم کے چلے میں باطنی آنکھ پہ اثر ڈالتی ہے، اس لیے ہم نے پہلے اس ذات کا چلے کا انتخاب ایسے لیے کیا تھا کہ توجہات حاصل کر لیں، یکسوئی حاصل کر لیں۔ پھر بسم اللہ کے چلے کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ کوئی بھی عمل ہو وہ بسم اللہ شریف کے بغیر ادھورا ہے۔ پھر جو بات آتی ہے یا حی یا قیوم کی باطنی آنکھ کی، اب لازمی بات ہے باطنی آنکھ ہوگی تو چیزیں دیکھے گی۔ یہاں میں یہ بھی کہتا ہوں، پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ باطنی آنکھ ہوگی تو چیزیں ہوگی، پھر اس کے دوسرے اپوزٹ رخ بھی بتا دیتا ہوں۔ باطنی آنکھ کا عمل کرو گے، آپ میں وہ چیزیں جذب ہو جائے گی اور روحانیت جذب ہو جائے گی، تو پھر آنے والے چلوں میں آپ کو کوئی مسائل، نقصان وغیرہ نہیں ہوگا، اور آپ بآسانی سے چلے میں کامیابی بھی کر سکتے ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ باطنی آنکھ کے بغیر کوئی عمل کامیاب ہی نہیں ہوتا۔ اصل میں باطنی آنکھ کیا ہوتا ہے، دو رخ ہے اس کے، کلیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک رخ وہ ہے جو ہمارے اکابرین، اہل اللہ، علماء، فقہاء، مفسرین، مفکرین کو اللہ نے دی تھی، جس طرح ہمارے ایک امام کے بارے میں آتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ اس پہ اتنا غالب ہوا تھا کہ آخر میں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ کیفیت مجھ سے چھین دے۔ ایک باطنی آنکھ کا رخ وہ ہے۔ ایک باطنی آنکھ کا رخ عملیات میں یہ ہے، جب ہم کسی کی تشخیص کرتے ہیں اس کی تشخیص ہم پہ کھل جاتی ہے۔ جب ہم کسی کے معائنہ کرتے ہیں، اس کا معائنے کے اندر جو اقسامات، جو علاج، جو معالجہ ہوتا ہے، اس کی وجوہات، اس کی کیفیات ہم پہ کھل جائے۔ ایک باطنی آنکھ وہ ہوتا ہے جو آپ گھر بیٹھے دوسروں کی کیفیت آپ پہ کھل جائے، اور ایک باطنی آنکھ یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی مریض لائے اور اس کو دیکھ کر ہی پہچانا جائے۔ ہماری بدقسمتی یہاں پہ آتی ہے کہ ایک شخص کے پاس جاؤ تو ایک انداز میں عجیب و غریب باتیں کرے گا، دوسروں کے پاس جاؤ تو دوسرے، حالانکہ علم ایک ہے، بیان کرنے والا کی زبان جدا جدا ہے، پھر سمجھانے والے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک چلہ جو میں نے رمضان مبارک میں خود بھی کیا تھا اور اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی کروایا تھا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتا ہوں، حالانکہ میرا موضوع چل رہا ہے باطنی آنکھ کا۔
ہم بھی عمل کر رہے تھے، اسٹوڈنٹ بھی کروا رہے تھے، تقریباً 15 میں سے 2-3 ایسے تھے جو بالکل صحیح جا رہے تھے، کامیابی کی طرف کارواتے کرتے کراتے میں نے کچھ روحانی میں پریشان ہو گیا کہ جس طرح مجھے اس کے رزلٹ ملنے چاہیے تھے وہ نہیں مل رہے، کیوں نہیں مل رہے؟ تو روحانی دنیا کچھ استخارہ کیا، سوچا اس موضوع پہ، تو عجیب جواب ملا کہ اصل میں یہ عمل ہے باطنی آنکھ کے لیے، خوابوں کی دنیا کھولنے کے لیے، عجائبات دیکھنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری کوشش تھی کہ اس میں جنات ہمیں نظر آئیں، اور وہ بھی آنکھوں کے سامنے، جسمانی آنکھوں کے سامنے، یعنی جس طرح ہم انسانوں کو دیکھتے۔ پھر اس نے مجھے سمجھایا کہ اصل میں آپ نے اس عمل کا رخ دوسرا لیا تھا، اس عمل کا رخ یہ نہیں، یہ ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ ہاں، لیکن الحمدللہ اس کے بعد جو کچھ مجھ پہ کھلا وہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ جنات مجھے نظر نہیں آتے، حالانکہ عمل جنات کو نظر آنے کے لیے تھا، لیکن اس کے کچھ روحانی فوائد مجھ پہ جو کھلے تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی اس میں طاقت کچھ اور ہے، کچھ اور انداز میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، کچھ اور کیفیات ہے اس کی، جس کے لیے عقل و گمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو عمل ایک ہو، اس کو بیان کرنے کے انداز دوسرے ہوتے ہیں۔ یا حی یا قیوم جو ہم ایک مخصوص تعداد میں چند دنوں میں کروائے جاتے ہیں، ہم نے اس پہ پہلے بھی باتیں کی ہیں، لیکن جب ہمارے چلے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم یوٹیوب پر بھی بتاتے ہیں کہ کورس اس چلے کا یہ ٹائم ہے، اس کے یہ فوائد ہے، تاکہ اسٹوڈنٹ کو بھی اس کے بارے میں پتہ چلے۔ سب کو وہاں پہ بھی جواب ملتا ہے، یوٹیوب پر بھی بولا جاتا ہے۔ ایک عمل ہو، ان کے کئی رخ ہوتے ہیں۔ آیت الکرسی کا چلہ میں ایک دوست کو کروا رہا تھا حاضرات کے لیے، 2 بندوں کو ایک ساتھ۔ ایک کو حکم ملا کہ تم اس کا دوسرا چلہ کر لو، یعنی آپ پہ جو اثرات ہیں ہمارے آنے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا، اور میں نے ان سے پہلے بھی اس بات کو کلیئر کیا تھا۔ اس نے اصل میں کیا تھا سورہ مزمل کا 5 دنوں کا چلہ، میں نے کیا اس نے آپ کو برباد کر کے رکھ دیا، حالانکہ وہ ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا، بچوں کو پڑھاتا تھا، ان کا اپنا ایک موضوع، میرا اپنا موضوع۔ میں نے کہا یہ آپ کو برباد کر کے رکھ دیا ان اعمال نے۔ پھر وہی بات سورہ آیت الکرسی کے موکلات نے بھی کہی کہ اصل میں ہماری رکاوٹ ہو رہی ہے، ہم نہیں آ سکتے، لہذا آپ اس کا دوست ایک چلہ کر لے، ایک چلے کے بعد ہم بتائیں گے کیا ہوا۔ دوسرے بندے نے بھی کیا، ان کو کچھ ایسا نہیں ہوا، لیکن ان کو جو حکم ملا، ایک خواب بتایا۔ خواب کی تعبیر میں نے یہ دی کہ اللہ آپ پہ علم کے دروازے کھول دے گے، حاضرات آپ کے لیے نہیں ہے۔ وہ بدگمان ہو کے چلا گیا۔ عمل ہوتا ہے، انسان پہ کیسے کیفیت کھل جاتی ہے، یہ اس کے ساتھ اپنے نوعیت پہ منحصر ہے۔ عموماً میری باتیں سب سے علیحدہ ہوتی ہیں، اور جب لوگ مجھے کال کرتے ہیں روحانی دنیا کے لوگ سے، اب میرا جو راستہ یعنی انسانوں سے جو عملیات کو خود جانتے ہیں، جس کے لیے پھر میں نے ان کے اسرار پہ تسخیر پریہ کورس اور انشاءاللہ ایک حفاظتی کورس بھی آئے گا، ان سے جب اپنے بارے میں سنا تو پھر اطمینان ہوا کہ میں جو کہہ رہا ہوں عام لوگ اس باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ بلکہ جب تسخیر پریہ کورس کا انتخاب ہوا تو ایک بندے نے تو اتنی سخت لہجہ استعمال کیا کہ تم کیا بتا رہے ہو لوگوں کو، یہ اس قابل ہے۔ لیکن میں نے کو صاف الفاظ میں جواب دیا کہ میرا موضوع یہی ہے، میں اپنے موضوع سے ہٹ نہیں سکتا، میں لاکھ کوششیں کر لوں، لاکھ بھاگنے کی کوشش کر لوں، حالانکہ میرے پاس اس سے اچھے اچھے کام ہیں، نہیں کر سکتا۔ بات کر رہا تھا باطنی آنکھ کی۔ ہم عمل کروا رہے ہیں، کوئی بھی عمل ہو وہ پہلے آپ کی نظر پہ اثر ڈالے گا۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان جس دور میں ہوتا ہے اس وقت، اللہ معاف کر لے، انسان ایسی دنیا میں گیا ہے، ایسے حالات میں جا چکا ہے کہ ان کو سنبھلتے ٹائم لگتا ہے۔ اور مجھے ایک دکھ جو ہوتا ہے عملیات کی دنیا میں آنے کے لیے، کہتے ہیں ہم 1 دن کا 2 دن کا عمل دیں، بلکہ
ان لوگوں کے لیے ایک بات کہوں گا، یہ باتیں کچھ سخت ہو سکتی ہیں، ان اسٹوڈنٹ کے لیے کہوں گا جس سے آج تک میرے کورس میں بھی ہیں، اور شاید بات ہے یوٹیوب پر تو تعداد تو ہے، بلکہ ایک بندے نے کہا کہ میں نے 6 لاکھ دی، 6 لاکھ روپے کورس کے لیے۔ یہ کہوں گا کہ عاملین اب پرکھ چکے ہیں، تمام یوٹیوبر، تمام عاملین، میں 2018 سے کام کر رہا ہوں، 2016 سے لوگ کام کر رہے ہیں، 2000 تقریباً اسی طرح، کیونکہ یوٹیوب پاکستان میں کھولا ہوا تھا، انہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ کوئی سیکھنے والا نہیں ہے۔ وہ کہتے 1 دن میں 2 دن میں ہمیں کوئی چیز لا کے دے، پیسوں کی کوئی بات نہیں، پیسے ادھر سے چوری کر لی، ادھر سے چوری کر لی، ادھر ڈاکہ ڈال دیا، ادھر ڈاکہ ڈال دیا۔ یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، اس لیے میں نے پہلے آپ لوگوں سے کہا کہ کچھ سخت الفاظ میں بیان کروں گا، پہلے معذرت کر رہا ہوں۔ ان لوگوں کو پتہ تھا، تجربہ تھا کہ کوئی سیکھنے والا نہیں ہے، لہذا ہم کیوں اپنا ٹائم برباد کر لیں۔ اگر کوئی عامل ان میں سے نکلا تو پھر ان کو حاسدین نے حسد کی طوفان میں مار دیا۔ پہلے ویڈیو میں بھی یہ بات میں نے کہی تھی کہ شاہین کورس کے درمیان میں، یعنی 1 مہینہ پہلے، کتنی حاسدینوں کے حسد ہم پہ گزرے، لیکن الحمدللہ اس وقت ایک ٹیم جو میرے ساتھ تھی، جس پہ میں بھروسہ کرتا تھا، اطمینان کرتا تھا، خود بھی تھا، ٹیچر بھی تھی، ان کا ہم نے مقابلہ کیا، محاصرہ کیا، اور پھر میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ بات کہی بھی کہ اصل میں عاملین کی بھی غلطی نہیں ہے، حسد کرنے والے کی بھی اتنا ایک بڑا گروہ جمع ہو چکا ہے، جادوگر کی بھی ایک اتنا بڑا گروہ جمع ہو چکا ہے، جس کا مقابلے پھر عامل کے پاس ان کا حل نہیں ہوتا، کیونکہ عامل نے تو کتابوں سے لی ہوتی ہے اور پھر ان کو کورس کی شکل میں لاتے ہیں، ان کا حل نہیں ہوتا، وہ پھر لازمی بات ہے ان کو بھاگنا ہی پڑتا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہی ہوتا ہے۔ یہ باتیں میں نے ان کو سمجھائی۔ اب اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ کا کیا، تو میں نے کتابوں سے زیادہ مرشد کی توجہات سے لیا، اور پھر وہی مرشد کے پاس ہمیں دوڑنا پڑا، اور مرشد نے کچھ تسلی، کچھ خوشی، کچھ مبارکی دی، لیکن ان میں میرے اسٹوڈنٹ کا بھی، جو شاہین کورس کا حصہ تھی، بہت ساتھ دیا تھا۔ پہلے مرشد نے پھر اسٹوڈنٹ۔ ہر شخص بھاگ تو سکتا ہے عملیات سے، ہر عامل یہ کہتا ہے کہ میں نہیں پڑھاؤں گا، مجھ پہ خود اثرات ہیں، لیکن اگر عامل ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھاگ سکتا۔ ایک اللہ والے کی واقعہ ایک دوست سنا رہا تھا، حالت بہت خراب تھی، فرمانے لگے کیوں؟ کہتا ہے بس اپنے لیے لوٹ لیا۔ کچھ عجیب سمجھ نہیں آیا، اس لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ شاید میری باتیں آپ لوگوں کو کیسی لگے گی، میں نارمل باتیں کرتا ہوں، لیکن عملیاتی الحمدللہ ان گہرائی میں جانے کی کوشش کرتا ہوں جس میں بہت کم لوگ جاتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ جن کو ناپسند لگتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ویڈیو زیادہ بناتے ہو، لمبی بناتے ہو۔ جن کو اچھی لگتی ہے، جو اس راستے کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ کئی بار دیکھتے ہیں، کیونکہ پیاس تب بجھے گی جب پانی آپ کے مزاج کے موافق ہوگا۔ اب آپ کو لگی ہے پیاس اور آپ چاہتے ہو کہ میں ٹھنڈا پانی پی لوں، اور کوئی آپ کو دے ابلے ہوئے پانی، ایسا پانی جو بالکل گرم ہے، کہ آپ کی پیاس بجھے گی۔ پیاس ہو اور پھر پیاس بجھانے والا ہو، تب کام آئے گا، تب فائدہ دے گا۔ یا حی یا قیوم کا یہ عمل تھا، یہ سلسلہ تھا، یہ نظام تھا کہ باطنی آنکھ کے متعلق ہم نے جو سوچا ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ لوگ سوچتے ہو، عمل کرتے ہو، اس عمل میں ہی آپ پہ اثر آتا ہے، باطنی آنکھ کھلنے کا، باطنی کیفیت کھلنے کا، روحانی دنیا کو جاننے کا۔ پھر یہ بھی سب سے بڑی غلط فہمی، لوگ کہتے ایک چلہ کیا، ہمیں ناکامی ہوئی، ہم نے دوسرا پھر کیا ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہم اسکول میں پڑھاتے ہیں، 1 سال فیل ہوتے ہیں، تو کیا ہم فیل ہونے کے باوجود بھی اگلی کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں؟ ایسا تو کبھی نہیں کیا۔ جب تک ہم اس کلاس سے نہ نکلے، اس میں پاس نہ ہو جائے، دوسری کلاس میں ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ہماری جو سب سے بڑی کمزوری، ان تمام باتوں میں سے ایک بات جو سب سے بڑی کمزوری اور بربادی ہم میں سے خود کی ہے،
وہ یہی کہ جس طرح میں نے آپ لوگ کو آیت الکرسی کے بارے میں بتایا کہ ایک بندے کو یہ حکم ملا، حالانکہ میں نے ان کو عمل سے پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا۔ آیت الکرسی کے موکلات نے ان کو باقاعدہ کہا کہ آپ پہ جو اثرات ہیں یہ کم ہے، یعنی ہم نہیں آپ تک پہنچ سکتے، لہذا آپ اس کا ایک چلے کر لے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ دوسرے بندوں کو ملا کہ تمہارے لیے ہم حاضرات ہیں ہی نہیں، آپ کو علم دیا جائے گا، آپ کا موضوع ایسا ہے تم اپنے علم سے لوگوں کو سیراب کر سکو، علاج کے معاملے میں نہ پڑو، دور ہے اس سے۔ ایک 40 دن کا چلہ لوگ کرتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر ان کا نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اگر کامیابی نہ ملی یا نقصانات نہیں ہوتے تو بہت کم فائدے ملتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی جن کو حاضر کرنے کے لیے کرتا ہے تو وہ جن حاضری نہیں کر سکے گا، لیکن جن کو تھوڑا بہت نقصان، تھوڑا بہت اپنا روپ جما سکے گا، یہ بات ہوتی ہے۔ پھر عمل کو ادھورا چھوڑنے میں پھر اتنا بات تک جا سکتی ہے۔ پتہ نہیں میری بات آپ لوگوں کو کیسے لگی ہے۔ شاہین کورس کے متعلق جو یا حی یا قیوم کا ہمارا چل رہا تھا، اس کے لیے ساری باتیں کر رہا ہوں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ اگر پسند نہیں آئی تو مجھے بتائیں، کمنٹس کر لیں کہ میں ویڈیو زیادہ لمبی بنا رہا ہوں، یا غلطیاں اس میں یہ ہیں، یا میں روحانی دنیا کی کچھ راز اور بیان کر لوں جو آنے والی چلے ہیں ہمارے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔